سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ طیبہ راضیہ مرضیہ عادلہ ساجدہ یا فاطمہ ابیہا بنت پیغمبر خیر النساء. Assalamu alaikum. Welcome to Youth Corner with Jafri Sisters. Today we are here to celebrate the birth of Sayyida Bibi Fatima az-Zahra alayhi salam. And with us, we have our very dear friend, Fatima Zahra Basif. Welcome to the show. Thank you, Arusa, and thank you, Ariba, for inviting me onto the show. Bibi Fatima Zahra was born on 20th Jamad al-Sani of 9 BH in Mecca. That was the happiest day for Bibi Khadija and Prophet Muhammad. Bibi Fatima was the only daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ بہت خاص دن ہے for the lovers of the Ahlul Bayt. Let's begin the milad. For the first manqabat, I invite Sayyid Haider Zaidi. زکی خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے زکی خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے وہ جس کے خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے سجدے کرے ہزار کو گلوے ہو بوجھ فاطمہ سجدے کرے ہزار کو گلوے جنت میں کو بھی جائے گا یہ سوچ فضول ہے جنت میں کو بھی جائے گا یہ سوچ فضول ہے عشق خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے عرش دو جہان کی ان کو جہیز میں ملی عرش دو جہان کی ان کو جہیز میں میری مجھ کو قسم خدا کی فکر ان کے قدم کی گولی ہے مجھ کو قسم خدا کی فکر ان کے قدم کی گولی ہے جو سجدے کوڑے کول ہے جس کے لیے نبی گیا سجدے
خوگاتی فاطمہ بنت نبی بطول ہے عزتی خوگاتی فاطمہ بنت نبی بطول ہے. MashaAllah, MashaAllah, that was so good. Next with us, we have a very cute little girl. Let's hear Maryam Musfi. تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لا الہ جمنے لگا لا الہ جمنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ وقت کے امام کے لیے وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. Subhanallah, Maryam, آپ نے بہت اچھا پڑھا. Rusa, are there more people that are going to read Manqabats? Yes, we have another student from Hussein School of Azadari. Let's hear it for Taki Abbas. ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ ذرا باپ کہتا ہے تجھے ابھی ہاں ذرا کل ایمان پڑی ہے تیرے عجم پہ نماز کیوں نہ پھر تجھے کو کہوں کعبے کا کعبہ
ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ انبیاء کے مشکل کشا مرتضی انبیاء کے ہے مشکل کشا مرتضی کی ہے مرتضی کی ہے مشکل کشا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں کن کا مطلب کیا فاطمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ بن رہے ہیں خد و خال عباس کے بن رہے ہیں خد و خال عباس کے ہے مصلی پہ میں بے دعا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ حق کی تعریف لکھنی تھی کہ لفظ میں حق کی تعریف لکھنی تھی کہ لفظ میں بس تکلم نے پھر لکھ دیا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لا فتح کے خدا لا فتح کے خدا کا پتہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ MashaAllah, Taki, well done. مجھے بہت خوشی ہے. Once again, we have our favorite Maulana with us, From Iran, Maulana Muhammad Taqi Mehdavi. Assalamu alaikum Maulana. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروردگار آپ تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا کے سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں قرار فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں اور بالخصوص زمانے کے امام حضرت حجت بن الحسن صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے دادی ماجدہ ان کی جد امجدہ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جس سورہ کا ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا
اس سورہ کے بارے میں الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی آشنائی ہے اور انہیں بھی حفظ ہوگا، لیکن آج ہم اس کے شان نزول کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کریں گے کہ یہ سورہ کب نازل ہوا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم کے کچھ بیٹے بھی تھے جن کا نام جناب عبداللہ اور جناب قاسم تھا۔ جب مکہ کے اندر ان کی وفات ہو گئی اور پیغمبر اکرم نے بھی اعلان نبوت فرما لیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نسل آگے بڑھتی ہے تو بیٹوں کے ذریعے نسل آگے بڑھا کرتی ہے، اور بیٹوں کی وفات کے بعد دشمنوں نے طعنے دینا شروع کیے، بالخصوص عاص بن وائل نامی ایک شخص جو بہت بڑا کافر ہے، بہت پیغمبر اکرم کا بڑا دشمن ہے، اس نے پیغمبر اکرم کو ابتر کہنا شروع کیا، اور اس طرح سے ابتر کہا کرتا تھا کہ عام گفتگو کے اندر بھی نبی اکرم کا نام لینے کے بجائے، جبکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کا اسم مبارک بھی جب آئے تو درود کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن وہ ملعون نام لینے کے بجائے ابتر ابتر کہہ کے گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ابتر کے پاس سے نعوذ باللہ آ رہا ہوں، میں ابتر کو میں نے دیکھا، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے نبی اکرم کو عام گفتگو کے اندر ابتر کہا کرتا تھا، تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کو ابتر کے مقابلے میں کوثر کا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اچھا، یہ جو تعبیرات ہیں اس سورہ کے اندر ہے، تو یہ 3 آیتوں کا سورہ، لیکن ان 3 آیتوں کے اندر 6 الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ پہلی آیت کے اندر بھی 2 الفاظ ہیں، دوسری آیت میں بھی 2 الفاظ، تیسری آیت میں بھی 2 الفاظ۔ پہلی آیت میں جو 2 لفظ ہیں اگر ہم اس کو ملا کر دیکھیں، انا اعطیناک، یہ لفظ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے الکوثر، یہ تعبیر بھی پورے قرآن میں کہیں نہیں آئی۔ تیسرا لفظ فصلی لربک، یہ تعبیر بھی پورے قرآن میں نہیں آئی۔ وانحر، یہ لفظ بھی پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ انا شانئک، یہ تعبیر بھی پورے قرآن میں نہیں آئی ہے۔ هو الابتر، یہ تعبیر بھی پورے قرآن میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اتنا یونیک، اتنا منفرد، اتنا ممتاز یہ سورہ ہے، سورہ کوثر، کہ جو پورے قرآن سے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ البتہ بعض مورخین نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن ہمیں خود سورہ کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ کبھی کبھار شان نزول دیکھنے کے لیے روایات کو دیکھنا پڑتا ہے، احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن کچھ شان نزول ایسے ہوتے ہیں جو خود قرآن کی آیتوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک، سبحان اللہ، تو اپنے رب کے لیے آپ نمازیں پڑھیں۔ اللہ اکبر، وہ رسول کہ جو اتنی نمازیں پڑھنے والا، اتنی شب داریاں کرنے والا، اتنا قیام، اتنا صلات کرنے والا، اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیے۔ یہ کون سی نعمت ہے جو پروردگار عطا فرما رہا ہے؟ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ پروردگار نے اس رسول کو رسالت دی ہے، نبوت دی ہے، اپنا حبیب بنا لیا ہے، افضل البشر بنا دیا ہے، سید الرسل بنا دیا ہے، امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ اتنی ظاہری طور پر بھی نعمتیں دی ہیں، جب یتیم ہوئے تو کفالت کی ذمہ داری آ گئی، جب غربت کے اندر مبتلا ہوئے تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کے مال کے ذریعے مدد ہو گئی، اتنی ساری چیزیں دے دی، لیکن اس کے باوجود پورے قرآن میں کہیں پر بھی عطا کا لفظ نہیں آیا۔ عطا کیا، اور عطا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی حیثیت اور اس کے اس نے جو کام کیا ہے اس سے اضافی کوئی چیز مل جائے تو اسے کہا جاتا ہے عطا۔ پروردگار اپنی شان کے مطابق، وہ جو رب العالمین ہے، رحمت للعالمین کو ایک عطا کر رہا ہے، ایک چیز تحفے میں دے رہا ہے، اور وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی۔ عالمین کا رب رحمت للعالمین کی خدمت میں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو اس تحفے کو پروردگار نے کوثر کا نام دیا ہے، اور جسے خود قرآن میں خدا کوثر کہے اس کی کثرت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اس کثرت کے بارے میں بھی امام فخر الدین رازی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تعداد میں جو پیغمبر اکرم کی نسل ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اولاد رسول اکرم ہر جگہ پر موجود ہے، سادات کرام ہر جگہ پر موجود ہیں، اور
اتنی شہادتوں کے باوجود، اتنا ان کو تکلیف اور ستانے کے باوجود بھی پیغمبر اکرم کی نسل ہر جگہ پر موجود ہے، کینیڈا میں ہو یا امریکہ میں ہو یا پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، لبنان میں ہو، فلسطین میں ہو، دنیا جہاں میں ہر جگہ پر سادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ایک تو تعداد کے اعتبار سے، دوسری بات یہ ہے کہ علم اور فضل کے اندر بھی دیکھا جائے تو سادات کرام بالخصوص جو ان کی پاک نسل ہے، جنہیں ہم ائمہ حرم السلام کہتے ہیں، ان کا کوئی اور ثانی نظر نہیں آ سکتا، اور باقاعدہ نام لکھے ہیں امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر کہ جیسے امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا کے مقابلے کا کوئی اور شخص ہے ہی نہیں پوری دنیا کے اندر کہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور ان اولاد کو کوثر سے تعبیر کیا ہے۔ تو اے رسول آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ آپ کو کوثر کا تانا دیتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ بیٹے تھے اور وفات پا گئے، اور بعض کے اندر ہے کہ بیٹے نہیں تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی، اور ایک طویل عرصے سے جب کوئی اولاد نہیں تھی تو لوگوں نے یہ تانا دینا شروع کیا کہ نبی اکرم نعوذ باللہ ابتر ہیں۔ اور ابتر کا اگر لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے تو اسے دم بریدہ کے معنی میں لیا جاتا ہے، جس جانور کی دم کٹ جائے اسے کہتے ہیں، لیکن اس لفظ کو محاورتاً استعمال کیا جاتا تھا اس شخص کے لیے کہ جس کی اولاد نہ ہو اور جس کی نسل آگے نہ بڑھنے والی ہو۔ تو وہ ملعون تانا دیا کرتا تھا کہ نبی ابتر ہیں، ابتر ہیں، ابتر ہیں۔ پروردگار نے کہا نہیں، یہ ابتر نہیں، یہ کوثر کا مالک ہے، ہم نے اسے کوثر عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص یہ کہنے والا تھا، بعض روایتوں میں موجود ہے کہ اس کے ایک بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی جس کا نام عمر ابن عاص ہے۔ یہ جو تانا دینے والا تھا اس کا نام ہے عاص بن وائل، اور اس کے بیٹے کا نام ہے عمر بن عاص۔ اور عمر بن عاص وہ ہے کہ جو مولا علی کے مد مقابل آیا ہے جنگ صفین میں۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آتی ہے باتیں کہ نبی کے مد مقابل جو آیا وہ ہے عاص ابن وائل، اور علی کے مد مقابل جو آیا ہے وہ اس کا بیٹا عمر ابن عاص ہے۔ تو کہاں پر سلسلہ شقاوت موجود ہے اور کہاں پر سلسلہ سعادت موجود ہے، کہاں پر نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے اور نبوت کی حفاظت کرنے والوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کہاں نبوت کو ختم کرنے والے اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ابتر قرار دے دیا، اور اس کے بعد موجود ہے کہ یا تو اس کی اولاد نہیں ہوئی یا اس کے ایک بیٹا ہوا ہشام، اور اس کے بعد اس کی اولاد آگے نہیں بڑھی، اور اس طریقے سے عاص بن وائل کی نسل کو ہم نے ابتر بنا دیا، اور اس کی نسل کا ڈھونڈنے سے بھی کہیں نام و نشان نہیں ملتا کیونکہ پروردگار نے اس کی نسل کو منقطع کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات والا ہیں کہ جن کے ذریعے اولاد رسول بھی آگے بڑھی ہیں، اس کی تعداد بھی آگے بڑھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اولاد عطا ہوئی ہیں کہ جو پاک و پاکیزہ اولاد ہیں، امام حسن، امام حسین کی صورت میں، امام سجاد، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں۔ اور اس کا اعتراف خود مخالفین نے کیا ہے کہ جو اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے ان کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جب اولاد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو خود اس ماں کا مقابلہ کون سی اور خاتون کر سکتی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشتاقت الجنت الی 4 من النساء، یہ ظاہراً تعبیرات ہیں کہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب مشتاق ہیں جنت کے، ہم سب کا دل یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں، اور جنت کا دل یہ ہے، جنت کی تمنا یہ ہے کہ یہ 4 مستورات جنت میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ان 4 مستورات میں کون کون ہیں؟ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور پھر اسی روایت کا جملہ یہ ہے کہ ان کی بھی سید و سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کا مقابلہ کون سی دوسری مستور کر سکتی ہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض کتب اہل سنت کے اندر بھی حتیٰ یہ روایت موجود ہے کہ جناب عائشہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اصدق من فاطمہ سلام اللہ علیہ، فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا۔
اور بعض روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ نہ میں نے سچا پایا ہے، نہ پاک کردار پایا ہے، نہ شبیہ رسول پایا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا سے زیادہ. تو اتنی پاک سیرت خاتون تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کہ جو خود بھی اتنی پاک و پاکیزہ اور جن کی نسل بھی اتنی پاک و پاکیزہ. اور پھر ان کی طہارت کے بارے میں تو آیت تطہیر بھی نازل ہوئی ہے. یہ کسی عالم کا کلام نہیں ہے، کسی معصوم کا بھی حتیٰ کلام نہیں ہے. معصوم کو خلق کرنے والا خالق کائنات یہ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار کا صرف ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا جائے. جتنی نجاست ہے، اور ظاہری نجاست صرف نہیں بلکہ جو انسان کی اندرونی اور نفسانی نجاستیں ہیں، جو شرک و کفر و نفاق اور بغض اور کینہ اور جھوٹ اور تہمت اور غیبت، یہ ساری جتنی برائیاں ہیں ان سب سے اہل بیت کو پاک اور پاکیزہ کر دیا جائے، اور وہ طاہر اور طہارت دے دی جائے کہ جیسی طہارت دینے کا حق ہے. اللہ اکبر. اتنی سخت اور اتنی بڑی تعبیر ہے جو حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی ہے. تو اس بی بی کی ولادت کا جشن منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں کہ جس بی بی کی ولادت کے موقع پر پروردگار نے کہا فصل اے رسول آپ نمازوں کی کثرت کیجئے. صحیح ہے کہ آپ کو ہم نے کہا ہے کہ نمازیں کم پڑھا کریں رات میں، لیکن یہ جو تحفہ عطا کیا ہے اس کے بعد آپ شکرانے کی نمازوں کو ادا کیجئے. اور جس نعمت کے شکرانے کے طور پر انسان نمازیں پڑھتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے تو پروردگار اس نعمت کے اندر اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے. وَانْحَرْ اور قربانی دیجیے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آپ کا دشمن ہے جو ابتر رہے گا. تو حضرت زہرا سلام علیہا کی زندگی جو پاک اور پاکیزہ زندگی ہے، اس سے ہمیں ہمارے بچوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسی زندگی تھی. میرے پاس زیادہ وقت نہیں کہ میں بہت زیادہ تفصیلات آپ کی خدمت بیان کروں، لیکن کچھ واقعات کو میں ضرور اپنے دوستوں کی خدمت میں، اپنے بچوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، صرف اشارتاً، کہ جب حضرت سیدہ کائنات کو ان کے والد بزرگوار نے ایک خادمہ عطا فرمائی، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ جناب فضہ سلام علیہا تھیں، تو اس وقت بی بی نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر اکرم بابا جان آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ میرے لیے خادمہ کا انتظام کر دیا، اب میں بہت آسانی سے آرام کروں گی اور میں سکون سے یا تو نمازیں پڑھوں گی، باتیں کروں گی. یہ عام طور پر مذہبی مزاج کے لوگ کہا کرتے ہیں، لیکن نہیں، حضرت سیدہ کائنات دل سے اتنی پاک و پاکیزہ ہیں، اتنی صاف اور شفاف ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. بی بی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا علیہ یوم و علیہا یوم، بابا جان ایک دن میرے ذمے ہوگا کہ میں گھر کے کام کروں، اور ایک دن ان کے ذمے ہوگا کہ یہ گھر کے کام کریں گی. تو اس وقت نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میری بیٹی، کائنات میں ایسی بیٹی کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اور یہ بھی عجیب جملہ ہے جو شہزادی نے ارشاد فرمایا علیہ یومن، ایک دن میرے اوپر ذمہ داری ہے، دوسرے دن ذمہ داری تو ہے اس خادمہ کے اوپر، لیکن اس ذمہ داری کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤں. اور یہ ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ جس دن حضرت سیدہ کائنات کی باری نہیں بھی ہوتی تھی اس دن بھی اپنی خادمہ کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی کاموں کے اندر. اور اگر شاید بچوں کے لیے بات سمجھنا مشکل ہو رہا ہو کہ کیوں بی بی اس خادمہ سے کام لیتی تھی، کیوں سارا کام خود نہیں کرتی تھی، تو ذرا تصور فرمائیں کہ کم عمر کے اندر شادی ہو رہی ہے، اور پھر یہ واقعہ ظاہراً جنگ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہ کی ولادت ہو گئی، اور پھر مولا کائنات بھی جنگوں میں جایا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے اندر جو کام کاج ہوتے ہیں وہ ایک خاتون صرف انجام دے، اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے مرحلہ. اور اس حوالے سے بھی روایتیں بہت ساری ہیں کہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ بھی جو ہم تک پہنچی ہے وہ ایک روایت کے ذریعے پہنچی کہ جب بی بی نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی ہاتھ بٹانے والا میرا نہیں ہے اور کام بہت ہیں، اور پورا وقت گزارنے کے باوجود بھی انسان جب اپنے اولاد کو کے جو معاملات ہیں اس کو صحیح طریقے سے نہ دیکھ پائے تو بالآخر اپنے بابا سے انہوں نے التجا کی تھی. لیکن اس وقت بھی جو جواب ملا تو کہیں یہ روایت کے اندر جملے نہیں ہیں کہ بابا جان میں نے تو آپ سے خادمہ مانگی تھی، آپ نے مجھے تسبیح دے دی، یہ تسبیح سے کیا فرق پڑے گا.
فرمایا کہ بابا جان آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے تسبیح عطا فرمائی. اور پھر بی بی تسبیح فاطمہ زہرا سلام علیہ جو ہم تک پہنچی ہے اور جو بی بی پڑھا کرتی تھیں وہ انہوں نے جاری رکھی. لیکن پھر ایک دن خود باپ نے محسوس کیا کہ میرے بیٹی کے اوپر جو اتنے مشکل حالات آ گئے ہیں، ان مشکل حالات کے اندر جیسے عام مسلمانوں کو مال غنیمت ملا ہے، علی کو اور زیادہ ملنا چاہیے تھا اور انہیں بھی ملا ہے، جبکہ وہ رائے خدا میں انفاق کر دیتے ہیں. تو پھر خود پیغمبر اکرم نے ایک خادمہ کا بطور خاص انتظام فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے لیے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک خادمہ بھی آئی تھی خدمت کرنے کے لیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ خود حضرت فضہ سلام علیہ وہ یہاں پر آ کے تربیت پا رہی ہیں اور خود حضرت فضہ کے کام حضرت زہرا سلام علیہ بھی انجام دے رہی ہیں. تو یہ یہاں پر بھی ایک تربیت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو غلام اور کنیز اہل بیت کرام علیہ السلام اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے خود ان کی تربیت کے لیے ہوتا تھا، جس طریقے سے سیرت امام زین العابدین علیہ السلام میں بھی ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے. تو بہرحال اس وقت بی بی نے شاہ فرمایا علیہ یومن و علیہا یومن، ایک دن میرے اوپر ذمہ داری ہوگی، ایک دن ان کے اوپر ذمہ داری ہوگی. اور پھر پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور پیغمبر نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت اور اپنی تبلیغ کا کام کس کے سپرد کرے. اور اس موقع پر گویا نبی اکرم نے اشارہ فرمایا کہ میرے بعد اس تبلیغ کی ذمہ داری کو اگر کوئی ادا کرے گا تو وہ حضرت فاطمہ زہرا اور ان کا گھرانہ ہوگا، وہ تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کرے گا. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعے ہیں. گردن بند کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، گلو بند کا واقعہ، اس میں بی بی نے اپنا قیمتی ہار سائل کو دے دیا اور اتنا وہ قیمتی تھا کہ جناب عمار یاسر اس کی قیمت سے واقف تھے، لہٰذا اسے خریدنے کے بعد پھر مشک و عنبر لگانے کے بعد معطر کرنے کے بعد پھر نبی اکرم کی خدمت میں لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا یہ ہار آپ کو مبارک ہو، اور غلام بھی پیش کیا. اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ غلام بھی اور یہ ہار میں نے دوبارہ سے اپنی بیٹی کو عطا کر دیا. اور جب حضرت زہرا سلام علیہ کے پاس دوبارہ وہ گلو بند آیا تو فرمایا غلام میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کر دیا. تو غلام بھی ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ عجیب بابرکت یہ گلو بند تھا کہ جس گھر سے چلا تھا اسی گھر میں یہ واپس لوٹ کر آ گیا. اور جہاں جہاں یہ گلو بند پہنچا اور جہاں جہاں حضرت سیدہ کائنات کا یہ گردن بند پہنچا وہاں وہاں یہ اپنی برکتیں دیتا گیا. سائل کو اس نے کھانا کھلا دیا، بے لباس کو لباس دے دیا، فقیر کو امیر بنا دیا اور غلام کو آزاد کر دیا، اور دوبارہ سے یہ گلو بند حضرت زہرا سلام علیہ کے پاس آ گیا. تو جو اتنا انفاق کرنے والی ہوں، اتنا دینے والی ہوں، جن کی شان میں سورہ دہر آیا ہو، اگر وہ باغ فدق کا سوال کریں تو یقیناً وہ اپنے کسی ذاتی منفعت کے لیے سوال نہیں کر رہی، بلکہ امت کے فائدے کے لیے اس میں سوال تھا، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو خلافت رسول اکرم کی جگہ پر آیا ہے وہ جب میرا حق نہیں دے سکتا تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کا حق دے گا. اور پھر سیدہ کائنات کی اس سیرت سے ہمیں حق اور باطل واضح ہوا. بس پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حضرت زہرا مرضیہ کے سچے چاہنے والوں میں اور ماننے والوں میں شمار فرمائے، اور ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں مزید سرشار فرمائے، اور ہماری اولاد کے اندر بھی ان کی محبت نازل فرمائے، اور ہمارا شمار ان کی خدمت گزاروں میں فرمائے، اور ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، اور ان کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بالخصوص جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرمائے، جو وطن سے باہر ہیں اور اب تک وطن میں نہیں لوٹ آئے ہیں پروردگار انہیں خیر و عافیت کے ساتھ ان کے صدقے میں وطن میں لوٹنا نصیب فرما، اور حضرت سیدہ کائنات ہی کے صدقے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے عاشقین محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Now let's end the show with one last mankabat. سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ طیبہ راضیہ مرضیہ عادلہ ساجدہ حرہ بطول الزورہ، سیدہ
سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ طیبہ راضیہ مرضیہ عادلہ ساجدہ حرہ بطول عذورہ. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبحوں کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. قدر جس کو صدا خزاں نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی جو قلب پہ کعبہ جھکتا ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب. جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. یہ گھرانہ سکی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو. ایک ولی کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا میلاد ہوا. Let's end the Milad with a beautiful munajat. I invite Alize Jafri. یا فاطمہ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. اولاد کی نعمت سے ہے محروم جو مائیں، بے شیر کے جھولے پہ وہ کرتی ہے دعائیں. امید کرم ماں پہ کہیں باب کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد، شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد. اب
رضوان و ملائک ہے پلے آپ کے در سے، کیوں بندہ مومن بھلا پھر رزق کو ترسے، حاتم کا نہیں تو در شاہ امم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، دینا ہے مجھے آپ کو شبیر کا پرسا، بی بی مجھے جلدی سے بلا لیجیے مدینہ، سانسی بتاتی ہے کہ اب وقت بھی کم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، خوشیوں کی طلب آپس کی ہے نہ کریں گے، ہم آپ کی مرضی پہ رضامند رہیں گے، درکار ہمیں آپ سے شبیر کا غم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. Thank you for joining us on this episode of Youth Corner with Jaffer Sisters. We hope you enjoyed the Milad. Keep watching us on Karn TV. یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے،